کلاس فرسٹ ایئر کا تیسرا سبق مولانا الطاف حسین حالی کا لکھا ہوا سر سید کے اخلاق و خصائل ہے۔ پیرا اپنی کتاب سے خطوں کا جواب دینے میں وہ نہایت فیاض تھے۔ ہم رتبہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا، آپ اپنی کتاب سے یہ دیکھ لیں گے۔ اس کا جو عنوان اور مصنف کا نام ایسے آپ دیکھ لیں۔ سیاق و سباق: سر سید کے سوانح عمری حیات جاوید کے اس حصے میں مولانا حالی نے ان کے درخشاں اوصاف بیان کیے ہیں۔ سر سید کی مہمان نوازی، کھانے پینے کے معمولات، ظرافت و خوش طبعی، مطالعہ کی عادت، محنت و جفا کشی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مصنف نے ان کی راس بازی، کنبے سے لگاؤ، وطن دلی سے محبت، دوستوں سے خلوص، ماتحت ملازمین اور نوکروں سے شفقت، سیر چشمی جیسی صفات بھی واضح کی ہیں۔ علاوہ ازیں شوق کے کاموں پر روپیہ خرچ کرنے، غریب پروری، اخراجات سے بے پرواہی، دشمنوں کی برائیوں کا تحمل، دنیا داری سے بیزاری اور اپنے کام نیز فرائض کی بجا آوری سے متعلق معلومات تاہم پہنچائی گئی ہیں۔ یہ عبارت سبق کے درمیانی حصہ سے لی گئی ہے۔ عبارت کی تشریح طلب عبارت میں سوانح نویس نے مسلمان بر صغیر کے عظیم مصلح اور مخلص رہنما سر سید احمد خاں کی مکتوب نویسی کا ذکر کیا ہے۔ وہ لوگوں خطوط کا جواب دینے میں ذمہ داری کو پورا کرتے، خطوط کے جواب وقت پر مل جاتے تھے۔ سر سید احمد خاں سے کسی کو یہ شکایت نہ تھی کہ اسے خط کا جواب نہ ملا ہو یا دیر سے ملا ہو۔ احباب کو مکتوبات کا وقت پر جواب دینا فرض عین سمجھتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ موصوف خط کی قدر و قیمت سے آگاہ تھے، جیسا کہ عربی زبان کا مقولہ ہے، المکتوب نصف الملاقات، خط آدھی ملاقات ہے۔ خطوں کا جواب دینے میں سر سید احمد خاں نہایت فیاض تھے، مہربان تھے۔ جو خط پانی پت سے علی گڑھ بھیجا جاتا، اگر وہاں پہنچتے اس کا جواب لکھا جائے تو تیسرے دن وہاں سے جواب آ جاتا ہے۔ پانی پت مولانا حالی کا وطن تھا۔ علی گڑھ میں سر سید مسلمان بر صغیر کی اصلاح و فلاح کے لیے قیام پذیر تھے۔ حالی اپنے وطن علی گڑھ سے خط ارسال کرتے، جو دوسرے روز علی گڑھ پہنچ جاتا اور اسی روز سر سید جواب بھیجتے، جو تیسرے روز مل جاتا۔ یہ باقاعدگی اور پابندی ان کی نمایاں خوبی تھی۔ مکتوب نویسی مرزا غالب کی طرح وابستہ تھے۔ بقول غالب، خط کسی کا جب سے آیا ہے میں ہوں اس شغل میں، گاہ پڑھنے کو اٹھایا، گاہ پڑھ کے رکھ دیا۔ مولانا حالی مزید بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے خط کا جواب چوتھے دن آیا ہو یا بالکل نہ آیا ہو۔ سر سید اس امر میں نہایت فیاض، پابند اور مہربان تھے۔ یقیناً ان کا معمول ہوگا کہ روزانہ بنیاد پر موصولہ خطوط پڑھنا، فوراً ان کا جواب لکھ کر ارسال کرنا۔ موبائل فون، انٹرنیٹ اور جدید مواصلاتی ذرائع کی وجہ سے اب خط لکھنے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ماضی میں آپس کی ملاقات کے بعد سب سے بڑا ذریعہ قاصد کی زبانی یا خط لکھ کر بھیجنے سے ہی ہوتا تھا۔ سر سید آگاہ تھے کہ دوست منتظر ہوں گے کب جواب آتا ہے، اس لیے وقت پر خط کا جواب دیتے تھے۔ بقول شاعر، قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں وہ جو لکھیں گے جواب میں۔ سر سید احمد خاں کا برتاؤ مصنف سے یہ تھا تو دیکھنا چاہیے کہ اپنے خاص دوستوں اور ہم مرتبہ لوگوں ساتھ کیسا ہوگا۔ مولانا حالی کی عمر سر سید سے 20 برس کم تھی، اس لیے بہت احترام سے پیش آتے۔ ان کا فرمان ہے کہ میں سر سید سے چھوٹا ہوں۔ وہ خطوط کا جواب دینے مجھ پر اتنے شفیق تھے تو اپنے ہم رتبہ لوگوں سے رابطہ بذریعہ خط کتابت ہم سے بھی بہتر ہوگا۔ خط کا درست وقت پہ جواب دینا ایک خوبی اور نہ دینا خامی تھی۔ سر سید میں یہ خامی نہ تھی۔ مولانا حالی سر سید سے بہت متاثر تھے، اس لیے ان کی خوبیاں اجاگر کی گئی ہیں۔ بلا شبہ سر سید مسلمان بر صغیر کے عظیم رہنما تھے۔ ان کے اوصاف آج بھی روز روشن کی طرح عیاں ہیں، جن سے نسل نو اور ہمارے سیاسی رہنما روشنی حاصل کریں تو مثالی معاشرہ تشکیل پائے۔